ویڈیو کے اندر کس قدر جو ہے وہ ظلم نظر آ رہا ہے کہ وہ بچی تڑپ رہی ہے اور اس کو کوئی بندہ نہیں سنبھال رہا یا اس بچی کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ سندھ کے کسی وڈیرے کو بھی سزا ہوگی اور پنجاب کے کسی بڑے افسر کو بھی سزا ہوگی، اور جب یہ سزائیں ہوں گی تو اس کے بعد شاید یہ سلسلہ رک سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے بچی ننھی فاطمہ کے بارے میں، جسٹس فار فاطمہ، جو ایک کل سے ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان کی سوشل میڈیا کے اندر، اور خیرپور بھی ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے کیونکہ یہ خیرپور کے علاقے کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، اور بظاہر اس واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خیرپور کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں کے پیروں کی طرف سے یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ ایک بچی ننھی فاطمہ، جس پر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کس طرح اس کے ساتھ ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اور اس کے بعد اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس کے بعد بڑے جو ہے وہ ظالمانہ طریقے سے جو ہے وہ ماں باپ کو بھی ان کی بھی آواز دبا دی گئی، لیکن بعد میں بہرحال پولیس کے سمجھانے کے اوپر اور پولیس کے ان کو تھوڑی بہت جو ہے وہ تسلی دینے کے اوپر ان لوگوں نے بھی اپنی زبان کھولی اور بتایا کہ کیسے کیسے سب کچھ ہوا ہے۔ آج کے دن اس ملزم اسد شاہ کو، جو مرکزی ملزم ہے، جس کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش آیا، جس کے گھر میں یہ سارا کچھ تھا، رپورٹڈلی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق جو ویڈیو سے پروو ہو رہا ہے کہ جو بندہ یہ ظالم تھا جس نے اس بچی کے ساتھ ظلم کیا، اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور ملزم نے بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ عدالت کے سامنے جو ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جی بالکل میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور وہ لوگ باز رہے ہیں جو بغیر کنفرم کیے چیزوں کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور میں نے تو یہ سی ٹی وی فوٹیج خود دی تھی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بچی بالکل بیمار تھی، بچی کو معدے میں مسئلہ ہوا، اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق بچی کو ہیپاٹائٹس بھی ہوا ہے، جس کے بعد جو سرکار کی طرف سے موقف لیا گیا اس میں ساری چیزوں کو بتایا گیا کہ کس طرح اس بچی کے اوپر تشدد ہوا۔ ماں باپ کا بیان بتایا گیا کہ 9 مہینے کے اندر 3 دفعہ بچی کو ملنے دیا گیا۔ بچی کی والدہ کا بیان بتایا گیا کہ بچی کی والدہ نے بتایا کہ ہمیں وہاں ایک اور جو بچی میڈ کام کرتی ہے اس کے ذریعے پتہ چلا، اور یہ پتہ چلا کہ بچی کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے، بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، اس کے بازو پر، اس کے پیٹ پر، اس کی گردن پر اور اس کی بیک پر بھی جو ہے وہ بلڈ نظر آیا ہے، اس لیے بچی ہماری کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو پولیس کے ہائی آفیشلز نے بتایا آنریبل کورٹ کے سامنے کہ جو کنسرنڈ ایس ایچ او ہے جس نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی، نہ صرف اس کو فارغ کیا گیا بلکہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو بھی جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اس سے بھی تفتیش جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی اس کے اندر شامل تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح اس ڈاکٹر نے جھوٹی رپورٹ بنائی ہوگی کہ اس کے اپنے بچے نہیں ہیں، یا اس نے اس بچی کے اوپر ظلم جو ہے اس کو کس طرح سے اگنور کرتے ہوئے ایک غلط رپورٹ بنائی، اور اس ڈاکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ملزمہ اس کے اندر جو سامنے آنے والی ہے، یا جو ہم فیوچر میں دیکھیں گے، جس طرح رضوانہ کیس کے اندر میاں بیوی معاملات تھا، اس طرح ان کے گھر سے بھی ایک ہینا شاہ نامی خاتون جو ہیں ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج صبح تک، جب ہم آج یہ جمعرات کو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو جمعرات کی صبح تک جو ہے وہ ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، چونکہ اس میں 34 لگائی گئی ہے، کامن انٹینشن ہے، تو جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے یہ جو بچی ہے اس کو فیاض شاہ صاحب کے حوالے کیا تھا۔ یہ فیاض شاہ صاحب وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور کافی انفلوئنشل ہیں، اور یہ جو اسد شاہ ہے یہ ان کا داماد ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے داماد کے حوالے اس کو کر دیا تھا، وہاں پر بھیج دیا تھا۔ ہم نے پیر فیاض شاہ صاحب کو جو ہے وہ اپنی بچی سونپی تھی، جس کے بعد یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو اسد شاہ ہے جو ملزم ہے، اس نے عدالت کے اندر یہ بھی بڑا بڑھ چڑھ کے کہا ہے کہ جناب میرے گھر میں تو بہت بچیاں کام کرتی ہیں اور بھی اتنی ساری لڑکیاں کام کرتی ہیں، اور لوگ بڑی ہنسی خوشی اپنی بچیوں کو ہمارے گھر میں چھوڑ کے جاتے ہیں، چونکہ وہ ایک روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس روحانی سلسلے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بڑی خوشی خوشی اپنی بچیوں کو وہاں پر چھوڑ کے جاتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا جی کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں نے تو خود جو ہے وہ ماں باپ کو یہ ویڈیو دی تھی، اور آپ اندازہ کریں وہ ویڈیو آپ نے ہر بندے نے دیکھی ہوگی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر کس قدر جو ہے وہ ظلم نظر آ رہا ہے کہ وہ بچی تڑپ رہی ہے اور اس کو کوئی بندہ نہیں سنبھال رہا یا اس بچی کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، اور وہ برہنہ حالت میں پڑی ہے، اس ویڈیو کے اندر صاف نظر آ رہا ہے۔ اور پھر بھی وہ ملزم، آپ اس کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ کورٹ میں کلیم کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو تو میں نے خود دی تھی، اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ یہ صرف اس لیے دی تھی کہ وہ دیکھیں کہ ان کی بچی کو واقع مسئلہ ہے، اور اس کے بعد بچی کو ہاسپٹل بھی لے جایا گیا، بچی کی یہ رپورٹس ہیں وہ رپورٹس ہیں، لیکن بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایس ایچ او صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اور امید ہے کہ جو آنے والے دنوں میں جو ایک ملزمہ جس کا ذکر آ رہا ہے، جن کا نام ہے جی ہینا شاہ، وہ بھی سسپیکٹ ہیں اس کیس کے اندر، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اور ماں باپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق چونکہ یہ بچی حوالے کی گئی تھی فیاض شاہ صاحب کے،
تو امید ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور اس معاملے کے اندر وہ 328 کی دفعہ بھی لگے گی لیکن وہ فیاض شاہ کے اوپر آئے گی۔ اس میں ماں باپ کو بھی یقیناً پوچھا جائے گا کہ اتنی چھوٹی بچی کو انہوں نے اس طرح سے کیسے درندوں کے حوالے کر دیا، اور جس طرح ماں اب کلیم کر رہی ہیں کہ 9 مہینے میں صرف 3 دفعہ بچی کو مل سکے ہیں، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جتنے بھی اس کے بدلے معاوضہ مل رہا تھا اس کے بدلے انہوں نے کیوں اپنی بچی جو ہے، جو ایک ننھی کچھ رپورٹس 10 سال کہتی ہیں لیکن زیادہ تر رپورٹس جو پولیس کی طرف سے ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ بچی 9 سال کی تھی، تو 9 سال کی بچی کو کیوں اس درندے کے حوالے کیا؟ بہرحال 4 دن کا ریمانڈ مل چکا ہے اسد شاہ کا۔ کوشش کی گئی اسد شاہ کی طرف سے کہ ریمانڈ نہ ملے بلکہ مجھے یہیں سے ڈسچارج کر دیا جائے، اور 4 دن کا پولیس ریمانڈ دیا گیا ہے جس کے اندر فردر انویسٹیگیشن ہوگی، اس سے پتہ چلے گا کون کون اس میں شامل تھا، باقی بچیوں کے ساتھ کیسے ظلم ہوا تھا، پرانی ریکارڈنگز لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پولیس نے یہ برملا کہا ہے کہ ہم نے یہ مقدمہ بڑے پولیٹیکل پریشر ہونے کے باوجود درج کیا ہے، اور ہم اس معاملے کو سارا پولیٹیکل پریشر ہونے کے باوجود ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کے اندر رسپانسبل ہوں گے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ وہاں کے ڈی آئی جی جنہوں نے ایک کمیٹی آگے اسٹیبلش کی ہے 3 لوگوں کی، جس میں ایس ایس پی ہیڈ کر رہے ہیں، وہ لوگ واقعی تعریف کے مستحق ہیں کہ وہ لوگ اس حد تک اس مقدمے کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی چیزیں آ رہی ہیں، اور آج ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ اس معاملے کو اسی طرح وہ آگے لے کے چلے اگر پولیس والے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر سزا ہوگی، اور ایک آدھ سزا بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ سزا نہیں ہوگی تو کبھی کسی فاطمہ کا کیس آئے گا، کبھی کسی رضوانہ کا کیس آئے گا، طیبہ کا کیس آئے گا، اور پتہ نہیں کون کون سے کیسز آئیں گے، اور یہ ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز چلتے رہیں گے۔ صرف میڈ ٹارچر کیس آپ لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہمارے بڑے شہروں کے بے شمار واقعات آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گے، اس کے باوجود جو ہے وہ کسی کو سزا نہیں ہوتی، اتنے ہائی لائٹڈ کیسز ہونے کے باوجود۔ لیکن امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ سندھ کے کسی وڈیرے کو بھی سزا ہوگی، اور پنجاب کے کسی بڑے افسر کو بھی سزا ہوگی، اور جب یہ سزائیں ہوں گی تو اس کے بعد شاید یہ سلسلہ رک سکے۔ فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ننھی فاطمہ کے کیس میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔